خدا مہرباں ہے، عطائے حسن ہے، خدا مہرباں ہے، عطائے حسن ہے، لبوں پہ جو میرے ثنائے حسن ہے، خدا مہرباں ہے، عطائے حسن ہے، لبوں پر جو میرے ثنائے حسن ہے، محمد کے جیسی ادائے حسن ہے، محمد کے جیسی ادائے حسن ہے، نوائے محمد نوائے حسن ہے، لبوں پہ جو میرے ثنائے حسن ہے، اور نہ جنت کی خواہش نہ جنت کی لالچ، نہ جنت کی خواہش نہ جنت کی لالچ، مجھے آرزو خاک پائے حسن ہے، لبوں پر جو میرے ثنائے حسن ہے، اور نہ اس کا تمہیں کوئی حاصل ملے گا، نہ اس کا تمہیں کوئی ہمسر ملے گا، بسی میرے دل میں ولائے حسن ہے، بسی میرے دل میں ولائے حسن ہے، لبوں پر جو میرے ثنائے حسن ہے، اور حوادث زمانے کے چھو نہ سکیں گے، حوادث زمانے کے چھو نہ سکیں گے، سروں پر ہمارے دعائے حسن ہے، سروں پر ہمارے دعائے حسن ہے، لبوں پر جو میرے ثنائے حسن ہے، اور شہنشاہوں کی طرح جائے گا جنت، شہنشاہوں کی طرح جائے گا جنت، اگر تجھ کو حاصل رضائے حسن ہے، اگر تجھ کو حاصل رضائے حسن ہے، لبوں پہ جو میرے ثنائے حسن ہے، خدا مہرباں ہے، عطائے حسن ہے، لبوں پہ جو میرے ثنائے حسن ہے، لبوں پہ جو میرے ثنائے حسن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن رمضان اسپیشل، اور میں ہوں بلال کتب، اور میں اس بات پہ ہمیشہ بہت ہی تاکید کے ساتھ اور بہت ہی جذبات کے ساتھ، اور ایک لفظ اور اس میں ایڈ کر دوں، ایمان کی اتھر گہرائیوں کے ساتھ ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور پھر تقریباً 5 سال کی عمر میں آپ نے ابوا کے مقام پہ، جو کہ مکہ اور مدینے کے تقریباً درمیان میں ہے، وہاں پہ اپنی والدہ کو بھی دفن کیا، اور ام ایمن اس بات کو راوی کرتے ہیں، جو کہ ان کی دودھ پلائی ماؤں میں سے ایک ماں ہیں۔ وہ بچہ جس کو اس عمر میں دونوں ماں باپ سے یتیمی لینی پڑی، اور پھر دادا اور پھر چچا نے ان کی پرورش کی، یہ بات نہ کہتے ہوئے کہ ابو طالب
حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ جب دادا کا انتقال ہوا تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بچہ پیچھے کہتا جا رہا تھا کہ اللہ اب تو نے میں اپنی والدہ کے لیے کہتا چلا جا رہا تھا، اپنے چچا کو کہتا جا رہا تھا ان کے جنازے میں کہ اب مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو یتیم کا ٹائٹل لیتے ہیں، میرے نبی نے ان کے لیے ایک بات کہی، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر یہ ایک بات بھی صرف ہونا تو دین مکمل ہے۔ کہا کہ جس کا باپ نہیں میری امت میں اس کا باپ میں ہوں۔ اللہ کے رسول نے یتیم کو بھی تنہا نہیں چھوڑا، لیکن ہم پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں، ہم نے تنہا چھوڑ دیا۔ اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو ہم یتیموں کا دن مناتے ہیں، جس طرح کہ ہم بہت سے اور دن مناتے ہیں، نہیں، ہمارے لیے یہ دن ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میرے رسول نے یتیموں کے بارے میں جو مزاج قائم کیا اور جو یتیمی گزاری، وہ ہمارے دین کا، ایمان کا، عبادت کا حصہ ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے ان کو حصہ بنایا، اللہ نے ان کو بڑی توقیر دی، اور آج ویسا ایک نہیں، دو نہیں، 3 لوگ موجود ہیں، اور یہ تینوں جو ہیں نا، یقین کیجئے یہ اس روح زمین کے اوپر ایک چلتا پھرتا معجزہ ہے۔ ہمارے ساتھ عبدالشکور صاحب ہیں جو کہ صدر ہیں، جو کہ چیئرمین ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے۔ عبدالشکور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کی شفقت ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور کووڈ کے زمانے میں تو ان کی خاص شفقت ہے۔ ندیم احمد خان صاحب تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے، جو کہ چیئرمین ہیں خبیب فاؤنڈیشن کے، ان سے بھی بات کریں گے۔ قاری آصف چیئرمین ہیں جو کہ زمنکور پشتوں میں کہتے ہیں یتیم خانے کو۔ یہ کہانی جو ہے نا، یہ آپ کو میں جتنی بھی ہو سکی سناؤں گا۔ یہ کامیاب ترین کہانی پتہ ہے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک فرد کا کام ہے، اور آج بھی یہ ایک فرد تنہا کھڑا ہے، اللہ اوپر زمین پہ یہ، اور یقین کیجئے باقی اور کچھ نہیں۔ ہمارے ساتھ کمیل مہدوی ہوں گے جو کہ انتہائی محترم بھی ہیں، اور ان کی علمی شفقت سے ہم ہمیشہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ کمیل بھائی، میں اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ تعالی آپ سے بات کروں گا۔ رباب نے ہمیں جو ہدیہ اس وقت کیا، یقین کیجئے کہ اس نے طبیعت کو بالکل ہی ماحول کو بدل دیا۔ بیٹا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ ان شاید چند خواتین میں سے ہیں، میں دوسرے کسی کو اور سوچ نہیں سکتا، جنہوں نے اللہ کی رحمت کا نشان اپنے سر پہ سجا کے رکھا ہوا ہے۔ حضور اقدس آپ سے ابتدا کرتا ہوں، یہ آج کے دن کی اہمیت آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، یہ بڑا خوبصورت تصور تھا جو پاکستان میں جس کا آغاز کیا۔ پاکستان میں خواتین کا دن منایا جاتا ہے، جی، پاکستان میں بسنت منائی جاتی ہے، جی، پاکستان میں اور کئی طرح کے دن، کوئی ماں کا ایسے دن بھی منائے جاتے ہیں جن کا میں تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تذکرہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سارے پس منظر کے اندر ہم نے سوچا کہ کیا ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کے احساس دلانے کے لیے یتیموں کے دن منائیں۔ تو ہم نے اس کا آغاز کیا بنیادی طور پر 9 ربیع الاول سے۔ واہ! اچھا، اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ترکی نے OIC کے اندر قرارداد پیش کر کے 15 رمضان کو یوم یتامہ کے طور پہ منایا۔ ٹھیک ہوگی۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم الگ کریں اور وہ الگ کریں، اور OIC نے اس کو قبول کیا ہوا ہو۔ جی جی۔ تو ہم نے ایک دم سے شفٹ کیا اسے، اور پاکستان میں جتنی یتیم بچوں کی تنظیمیں کام کرتی تھیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے ٹھیک ہے۔ پاکستان آرفن کیئر فورم بنایا، اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں قرارداد لے کے گئے، سینٹ میں لے کے گئے، دونوں نے اس کو بطور دن قبول کیا کہ پاکستان میں یوم یتامہ 15 کو اس منایا وقت جائے۔ شکور صاحب پاکستان میں تقریباً اندازاً ایک رف آئیڈیا کتنے یتیم بچے ریکارڈ پر موجود ہیں؟ کوئی 40 لاکھ سے زیادہ، 40 لاکھ سے زیادہ 40 یتیم لاکھ سے بچے زیادہ ہیں، بچے اور ہیں ان میں سے کتنے بالکل سڑکوں پر اور بے گھر ہیں؟ دیکھیے، اصل میں پاکستان میں کئی ساری چیزوں پہ کام ہوا ہے، جی، احساس پروگرام کا، یا جس سے پہلے بے نظیر پروگرام کا، جی، تو اس میں کئی سارے ڈیٹاز آئے ہیں، لیکن اس پہ کوئی خاص کام نہیں ہوا۔ لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 10 لاکھ کے لگ بھگ تو ضرور ایسے بچے ہوں گے جو بے آسرا ہیں، سڑکوں پر ہیں، ان کو ابھی بھی کوئی، سڑکوں پہ ہیں، فیکٹریوں میں کام بھی کرتے ہیں، کسی اور صورت میں کام اور کرتے اس میں ہیں۔ ابیوز بھی شامل ہے، ظاہر ہے بہت بڑا ابیوز ہوتا ہے۔ یہ تو سب سے زیادہ وہ طبقہ ہے جو ولنریبل کہتا ہے نا، ولنریبل طبقہ ہے، بہت خطرے کی حالت میں رہتا ہے۔ اس میں سے ریشو کیا ہے یتیموں کی جو پاکستان میں، ان میں سے بچیاں کتنی ہیں اور بچے کتنے ہیں؟ عام طور پہ بچیاں زیادہ ہیں، لیکن بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ البتہ جب ہم آغوشوں میں لوگوں کو لے کے آتے ہیں
تو بچے زیادہ آتے ہیں، لڑکیاں کم آتی ہیں. ان کے جو قریبی رشتہ دار ان ہوتے کو لے ہیں لیتے ہیں. وہ عام طور پہ لے لیتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کو ایسے ماحول شکر میں پہ لے آپ نے جائے. نا اگلے بات کا نا جواب جو ہے نا وہ دل سے دینا ہے، بے باپ کی حیثیت سے، یہ کسی اور طرح سے نہیں. صحیح ہے. تین بچے کو پالنا اور اپنے بچے کو پالنا کتنا فرق ہوتا ہے؟ میں آپ کو اپنے دل کی بات کروں. جی. جب ہم نے یتیموں کے پروگرام کا سوچا نا، تو ہم 8-10 لوگ بیٹھے تھے. تو ہم نے سوچا کہ اس کو صرف ایک ہی صورت میں کامیاب بنایا جا سکتا ہے پروگرام کو، کہ جتنے لوگ اس محفل میں بیٹھے ہیں وہ یہ طے کریں کہ اللہ نے جتنے بچے ان کو دیے ہیں اتنے یتیم بچوں کی پرورش کریں گے. ہائے کیا میرے 5 بات ہے. بچے ہیں الحمدللہ، سارے شادی شدہ ہیں، سب اچھی جگہ پہ سیٹ ہیں. میں اس دن سے لے کے آج تک 5 بچوں کی اسپانسرشپ کر رہا ہوں. واہ. اور مجھے سچی واہ. بات ہے، سارے کام میں کیا الخدمت کے خوبصورت ہے. کام کووڈ میں بھی ہوئے ہیں، تعلیم پہ بھی ہوتے ہیں، پانی کے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو خوشی اس میں ملتی ہے یتیم بچے کو مل کے، ان کو دیکھ کے، ان کو آگے جاتے بڑھتے ہوئے. میں نے شاید ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ آج ہم نے اپنے آفس میں یتیم بچوں کو بلایا تھا. تو ایک بیٹی جو 7ویں کلاس کی تھی، میں نے اسے اپنی کرسی پہ بٹھایا. میں نے کہا بیٹا تم بتاؤ. اگر آپ بن جاؤ چیئرمین الخدمت کی تو کیا کرو گی؟ اس نے اس نے بتایا. خوبصورت باتیں کی. اس نے کہا سر یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا، اس کو ہم بہت اونچا لے کے جائیں گے، اور یہ کام ہونے والا ہے، اور یہ جو بے آسرا لوگوں کا سہارا بننا ہے، اس سے بہتر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. ان کی نفسیات میں کوئی فرق آتا ہے؟ یہ زیادہ رسپانسبل یا ارسپانسبل ہوتے ہیں؟ کمپلیکس ہوتا ہے؟ کیا عام ہوتا طور پر شائی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو حوصلہ افزائی کریں تو یہ بہت اونچا جا سکتے ہیں، بہت کارآمد ہو سکتے ہیں. زلزلے کے زمانے میں ایک بچہ ہمارے پاس آغوش میں آیا، اٹک میں، جی. 7ویں میں تھا. اس وقت میڈیکل کالج کے آخری سال میں ہے، پشاور میڈیکل کالج میں. واہ. اور اتنا شاندار پرفارم کر رہا ہے کہ میں ابھی گیا تھا پشاور میں، تو مجھے پرنسپل نے کہا یہ فرسٹ تو آتا ہی ہے، لیکن اس میں اور باقی بچوں میں ایک بڑا گیپ ہوتا ہے، یہ بہت آگے ہے ان سے. تو اللہ نے جو صلاحیتیں دے رکھی ہوتی ہیں، یہ اس کی تقسیم ہے. کچھ چیزوں میں محروم کرتا ہے تو کیا کیا نعمتیں ان کو نہیں دیتا. بچے کبھی تنگ کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں؟ عام طور پر نہیں، لیکن ظاہر ہے بچے بچے ہی ہوتے ہیں. اور آپ آغوش میں موجود ہوں تو ظاہر ہے بہت ساری وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں جس میں جیسے آپ بطور فادر اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک. تو لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور یعنی زندگی کے خوبصورت ترین لمحے وہی ہوتے ہیں جو آپ یتیم بچوں کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں. میں ایک سوال جو ہے نا وہ دل میں رکھ کے جا رہا ہوں، لیکن ایک یہ سوال آج کی ٹرانسمیشن میں آپ سے کروں گا ضرور انشاءاللہ تعالی، وہ مجھے یاد رہا. قاری آصف ہمارے ساتھ ہیں، اور قاری آصف کو میں اس زمانے سے پہچانتا ہوں جس زمانے میں ہماری ٹیم ایک دفعہ ان کے پاس گئی اور ان کے پاس 7-8 مرلے کا گھر تھا، اور وہاں انہوں نے بچے پالے ہوئے تھے، اور اس کے ایک ٹیچر کے طور پہ کام کرتے تھے، اور یہ اپنی تنخواہ میں ہی ان بچوں کو پالتے تھے. اور کوئی ایسا ہماری ٹیم میں شخص نہیں تھا جو ان کے گھر میں رویا نہ ہو، اور جس نے اپنی اوقات سے بڑھ کے ان کے لیے کیا نہ ہو. وہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ جہاں تک آج پہنچی ہے. قاری صاحب ایک بہت بڑی اس کی سکسیس سٹوری ہیں، لیکن اس کامیاب کہانی کے پیچھے جو تکالیف ہیں ان میں سے بھی یہ گزرتے ہیں ہمیشہ. لیکن اس کے پیچھے جو ایک عورت ہے نا، اس کو ہم کبھی سامنے نہیں لا پاتے. میں نے ایک دفعہ کوشش کی بڑی بھرپور جا کے ان کے ادارے میں کہ اس عورت کو بھی سامنے لے کے آؤں، لیکن اس عورت کی ہمبلنس، اس کی عاجزی اس قدر زیادہ تھی کہ مجھے باقاعدہ اس سے، کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ جلن ہونے لگ گئی کہ اللہ نے یہ عاجزی مجھ میں کیوں نہیں ڈالی. آصف آپ ہمارے ساتھ ہیں، آج بتائیے کہ آج آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں، اور آج آپ کی جو نئی عمارت جو آپ نے تعمیر کی ہے یہ کن مراحل میں ہے، کتنے بچے ہیں، بیچ میں کیا مسائل ہوئے قاری صاحب جو آپ کو فیس کرنے پڑے؟ جی سب سے پہلے تو میں کتب عالم کے جتنے بھی یہاں پر ہمارے ساتھی ہیں جو ہمیں بیٹھ کے دیکھ رہے، جو ہمیں سن رہے، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम। हुक्म। जी कारी साहब। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है कारी साहब, बिल्कुल आ रही है। जी जी जी। तो सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक का बाबरकत महीना मुबारक हो। फरमाइए, अब कहाँ तक पहुंचा स्कूल, और बच्चों के तादाद, और बच्चों ने बीच में एक जगह मसले आ गए थे, बच्चों को आपको भेजना भी पड़ा था, अब सूरत हाल कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिलावल जब इंसान की नियत साफ होती है ना, तो फैसले रब्बुल आलमीन ने करने होते हैं। तो उस वक्त जब पहले आप आए थे तो वो 4 कमरों का घर था, फिर उसके बाद अल्लाह ने हमें 12 कमरों का घर रेंट पे दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह 12 कनाल पर हमने इस इदारे को बनाया है, और वो काफी सख्त हालात से गुजर के, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों के दिलों पे फैसले करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 कनाल पर ये इदारा बना हुआ है, जिसमें 27 मरले पर वो कंस्ट्रक्शन हुआ है, और बाकी जो है ना वो बच्चों के प्लेग्राउंड हमने बनाए हुए। और आसा कारी साहब, आपकी ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये वहां पे किसी लोकल ठेकेदार ने खुद करके दी है ऑन के आप लेटर ऑन पे कर दें? नहीं, बिल्कुल वो ऐसे होता है कि हर फलाही काम को चलाने के लिए आपने थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। तो जितने हमारे चारसद्दा के या पेशावर के जितने हमारे ठेकेदार थे, बिल्कुल मैंने उन सबको दावत दी। उनमें से कुछ 6 से 5 बंदे आए हुए थे, तो उनको मैंने दावत दी, उनके सामने मैंने अपने मिशन रखा, और बच्चों के साथ उन्होंने खाना खाया। तो फिर उसके बाद और मैंने उनके सामने बात रखी कि इस तरीके से हम रेंट की जगह पर 40,000 रुपये में इसका रेंट देता हूँ, तो लिहाजा मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला ने हमें ये 12 कनाल जमीन दी है ताकि इस पे अपना कंस्ट्रक्शन बनाए। तो उन 6 बंदों में से सब ने मुझे कहा कि इंशाल्लाह हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन फिर उनमें से एक साथी ने, सुहेल भाई ने, हमें वो किया कि वो रात के 10 बजे फिर आया कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वो फिर आए और बहन हुए, और उसने मुझे कहा कि कारी साहब आप बेफिक्र रहे, मैं इस प्रोजेक्ट में आपके साथ शाना पशाना खड़ा हूँ। वाह वाह। तो अभी आप नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बकरीद के 6 दिन हम शिफ्ट हो गए थे। वाह वाह। आपका अकाउंट नंबर जो है कारी साहब का ये चल रहा है, और ये वो जगह है जहाँ पे कि हम ख़ास तौर पे 2 दफ़ा जाके ये प्रोग्राम जो है ना अब्दुल शकूर भाई ये कर चुके। और मैं ईमानदारी से आपको कहता हूँ कि इनके बच्चों का, मैं ये बात जो है ना ये तसल्ली के लिए या आप लोगों को हौसला देने के लिए नहीं कर रहा, इनके बच्चों को अगर मैं अपने शहर लाहौर के बच्चों के एज ग्रुप के साथ देखूँ ना, ये इमोशनली ज़्यादा मैच्योर हैं, वो इंटेलेक्चुअली ज़्यादा मैच्योर हैं, और उनके अंदर सोशल टैलेंट जो है वो ज़्यादा है, बहुत खूबसूरत, वो ज़्यादा है। तो ये जहाँ पे इनको ने 12 कनाल पे जगह बनाई है, कारी शफीक साहब ने, यहाँ पे कारी आसिफ ने हमें यहाँ पर, हम इनके प्रोग्राम किया तो ये हमें लेकर गए कि यहाँ पे आप ज़मीन को टक लगाएं और बिस्मिल्लाह करें। मैं जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे वीराना था, हमने वहाँ पे टक लगाया, खड़े होकर दुआ की, और मैं दुआ करते हुए सोच रहा था कि अल्लाह ये दुआ कैसे कबूल करेगा, कराया तो देने को नहीं है, वसीले कहाँ से उतरेंगे। लेकिन यकीन कीजिए चंद सालों के अंदर अल्लाह ने अपनी यूं रहमत जो है उन यतीमों के ऊपर, वो 4 कनाल का टुकड़ा था वो 12 कनाल हो गया, उस पे इमारत भी बन गई। बिलाल भाई, यतीमों के लिए अल्लाह मियाँ खिज़र और मूसा को भेजता है उनकी दीवार खड़ी करने के लिए। क्या बात है या अल्लाह, और कुरान आपको पता भी नहीं चलता कि ये कहाँ से आ गए और कैसे खड़ा हो गया ये सारे का सारा सिलसिला। वाह वाह वाह। क्योंकि कारी साहब, कारी आसिफ खुद भी बहुत ही शाय है, इनसे ये बात करते हुए इनको बड़ा ना हिचकिचाहट होती है। कारी, वो जो एक बच्चा था छोटा सा 2 साल की उम्र का, जमान गोद में बैठा हुआ भी वो शर्माता था, वो बातें करता है, शरारती हो चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल। जमान को आपने याद दिलाना है कि बिलाल आया था यहाँ पे और आप उसकी गोद में बैठ के शरारतें कर रहे थे। ये वो बच्चा है जिसके वालिदैन जो है वो अफगानिस्तान की जंग में शहीद हो गए थे, दोनों वालिदैन हो गए थे। खूबसूरत बच्चा और शरारती बच्चा, और दूसरी दफ़ा जब मैं मिला तो ज़रा बड़ा हो चुका था, ज़्यादा शाय हो चुका था, लेकिन उसने मुझे कान में बताया कि आप मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं। ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, और ये गुफ्तगू इंशाल्लाह इसी तरह रहेगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नदीम अहमद खान साहब, जो कि चेयरमैन हैं खुबैब फाउंडेशन के। नदीम साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और आज दिन भी ऐसा है कि हम यतीमों को याद करें। वैसे तो हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा होने चाहिए, अगर नहीं है तो बहरहाल याददाश्त के तौर पे आज का दिन है। ये फरमाइए कि ये जो खुबैब फाउंडेशन है, ये क्या कर रही है इस वक्त यतीमों के लिए, और इसका क्या स्ट्रक्चर है इस वक्त पाकिस्तान में या बैनुल अक़वामी? बहुत शुक्रिया कुतुब भाई, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। खुबैब फाउंडेशन के 11 डिफरेंट सेंटर्स हैं पाकिस्तान में यतीम बच्चों के। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि यतीम बच्चों के लिए खुबैब फाउंडेशन ने एक लीडिंग किरदार अदा किया है। ज़लज़ले में जो यतीम बच्चे हमारे पास आए थे, वो यतीम बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। मैं इस वक्त इस्तांबुल तुर्की में मौजूद हूँ। हमारे तकरीबन 60 के करीब बच्चे तुर्की की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से कुछ और मुल्कों में भी अब हमारे यतीम बच्चे जा चुके हैं मेडिकल के लिए और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ने के लिए। ये तो वो एक लगातार खिदमत का सफ़र है जो कि खुबैब फाउंडेशन ने यतीम बच्चों के लिए किया, और उसकी बरकत है कि आज हमारे 150 से ज़्यादा यतीम बच्चे मुख्तलिफ जगहों पर यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे हैं, जो ग्रेजुएट हो भी चुके हैं, जो पढ़ भी रहे हैं। और इसके अलावा करीबन 1000 के करीब बच्चे हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में रहते हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चे इसके अलावा डिस्टेंस स्पॉन्सरशिप पे भी हैं, जो अपने घरों में भी हैं और जो हमारे प्रोजेक्ट्स में आकर पढ़ते भी हैं। बुनियादी तौर पर खुबैब फाउंडेशन ने एक डायरेक्ट यतीम की किफ़ालत का काम शुरू किया हुआ है, और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हम इकराम यतीम कहते हैं कि यतीम का इकराम बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के कुरान मजीद में भी कहा है कि यतीम का इकराम करो, कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम, के यतीम का इकराम नहीं करते, तो यतीम का इकराम करना बहुत ज़रूरी है। हमारा सब्जेक्ट ही यही है कि हम यतीम के इकराम पे यतीम की फुल फ्लेज एजुकेशन और उसको सेटल करने तक किफ़ालत करते हैं, हम उसको बीच में नहीं नदीम साहब, छोड़ते। इस वक्त एक आम शख्स के अंदर, आम स्टूडेंट के अंदर, और टर्की में जाके स्कॉलरशिप पे पढ़ना, मैं बहसियत एक तालिब इल्म इस बात को समझता हूँ कि ये बहुत अलीट बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी अलीट बात है कि टर्की में जाएं और आप उन यूनिवर्सिटियों में पढ़ें, आप मीटू के स्टूडेंट हों या किसी और जगह पर जाएं। ये एक्सपोजर जो है ये बहुत ही कम, शायद 0.02% लोगों को पाकिस्तान में मैसर होता है। ये यतीमों के लिए मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं, एक बहुत बड़ी विंडो है जो बाकी लोगों के लिए भी आपने खोली। ये फरमाइए, आपको बहसियत एक वालिद के, बहसियत एक इंसान के, बहसियत एक चेयरमैन के नहीं, आपको इन बच्चों में क्या कमी या क्या स्ट्रेंथ महसूस होती है? देखें, इनमें जो कमी है वो ये है कि इनके सर पे हम या हमारा माशरा उस तरह हाथ नहीं रखता जो कि मौके देने की हद तक है। यानी हम इनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते। हमारा माशरा, हमारे यहाँ इदारे, हम लोग इनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते। और स्ट्रेंथ का ये हाल है कि मेरे लिए मुश्किल है कि मैं ये सिलेक्ट करूं कि इस बच्चे को ये मौका दें या इस बच्चे को ये मौका दें। जो बच्चे हमारे पास आते हैं, हम उस पर थोड़ी सी मेहनत करते हैं। इतना अपॉर्चुनिटी और इतनी जान है इन बच्चों में कि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़ा नंबर ब्लैक बेल्ट्स का खुबैब फाउंडेशन में है। हम ताइक्वांडो करवाते हैं और चैंपियंस हैं हमारे बच्चे, पाकिस्तान में चैंपियंस है। पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारे ज्वाइन कर रहे हैं ताइक्वांडो करके। सिर्फ अपॉर्चुनिटी देने की बात है, हमने इनको अपॉर्चुनिटी देना है। ये हम खुबैब फाउंडेशन काम कर रही है कि उनको पॉलिश करते हैं, फिर अपॉर्चुनिटी देते हैं। और हाल ये है कि इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मैं सच्ची बात है कि जो मेरे अपने बच्चे या हमारे यहाँ अच्छे घरों में रहने वाले बच्चे, वो इतने सेहतमंद, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने ज़हीन नहीं हैं जितने कि ये बच्चे हैं जो कि मैंने पाए हैं मुख्तलिफ गाँव से, मुख्तलिफ रिमोट एरिया से। उनको अपने साथ लिया है और अपने साथ चलाया है, हमने तवज्जो की है। हमारा स्कर्दू में कॉलेज है, नदीम अहमद खान साहब, अब्दुल शकूर, नदीम अहमद खान और कारी आसिफ जैसे लोग हमने भी दुनिया में कहीं नहीं पाए। ये अल्लाह का एहसान है, ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक है। इस तौफीक में अपना कोई, मैं ये कहूँ कि मैंने किया या किसी ने किया, ये सिर्फ उस रब ने चुना और उसने ये तौफीक दी हुई है। मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह का इस रमज़ान के महीने में शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने ये तौफीक नसीब की है, वगरना इंसान खुद अपने बच्चों को नहीं संभाल पाता। इस दौर में हज़ारों की तादाद में यतीम बच्चों को देखना और उनकी डिटेल में केयर करना। बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, हमारी बच्चियाँ मेडिकल भी कर रही हैं।
پھر ان بچوں کی شادیاں کروانا، ان کو سیٹل کرنا. کمیل مہدوی آپ میرے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ نے کو بڑا میں نے انتظار کرایا. میں آپ کی توجہ ایک طرف دلوانا چاہتا ہوں جو کہ شاید مذہبی رنگ بھی اس میں ہو، مجھے نہیں پتا. ابھی کووڈ کے اندر ماؤں کو اور باپوں کو دو بچے گھر میں رکھتے ہوئے نا ایک مصیبت آ گئی، واٹس اپ کر کے انہوں نے اپنی مصیبتوں کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں کلاسیں گھر میں لینی پڑتی ہیں، ہمیں بریدنگ سپیس نہیں ملتا. یہ 3 شخصیت ہیں صرف آپ کے سامنے، ایسی سینکڑوں ہیں پاکستان میں موجود جو کہ اتنے بچوں کو ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں بچے جو ہیں ان کو پال رہے ہیں، اور ان کے منہ سے کبھی اف نہیں نکلا، الحمدللہ نکلا، اور بڑا موٹیویشن نکلا ہے. میری خواہش ہوگی کہ آپ اس پہ تھوڑا سا مجھے تعلیم کریں کہ جو امتی ایک یتیم کی ہو اس میں یتیم کا مقام کیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو فقط آپ سے عرض کرنا چاہیں گے کہ جو یتیم کی کفالت، سرپرستی، پرورش کا اہتمام کر رہا ہے وہ در حقیقت سنت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر عمل کر رہا ہے. اس لیے کہ اہل بیت کے کاموں میں سے ایک کام اللہ نے گنوائے ہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ دہر میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. اور جب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف پیش کیا گیا تو اللہ نے ان پر جو احسانات بتلائے ان میں سے ایک یہ تھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب یتیم تھے تو کیا ہم نے آپ کو نہیں پالا؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور کو جو یتیم تھے اس وقت پالنے کی نسبت اپنے آپ سے دی ہے. گویا یہ الہی سنت پر عمل ہو رہا ہے. اگر کوئی کسی یتیم کے لیے اہتمام فرما دے، لہٰذا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام یہ فرمایا تھا کہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں تو بہت سے لوگ جائیں گے، لیکن جنت میں درجات ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں جو فاصلہ ہوگا وہ اتنا ہے کہ جیسے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ جو کسی ایک یتیم کو پال لے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، اور انگشت شہادت کے ساتھ اس انگلی کو ملا کر یہ فرمایا کہ وہ یتیم کو پالنے والا جنت میں، اور ظاہر جب وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے بڑھ کے کوئی درجہ ہو نہیں سکتا. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیک لوگوں کا تعارف اس طرح سے کرایا ہے کہ وہ یتیم و اسیر و مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اور حضور کا تعارف اس طرح سے کروایا ہے کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی پرورش کا اہتمام کیا ہے. اور جو میں کہتا ہوں کہ جو کسی یتیم کو پالے وہ حضور کے ساتھ جنت میں کمیل بھائی میرے ساتھ رہیے گا، کمیل بھائی میرے ساتھ رہیے گا. عبد الشکور صاحب، یہ کمیل بھائی نے جو بات کی نا، میں اس بارے میں تھوڑا سا جذباتی ہوں. اللہ نے تعارف کروایا کہ اس کو میں نے پالا نا، میں نے جگہ دی، میں نے اس کے لیے کیا. پالا دادا اور چچا نے، اللہ نے کہا نہیں میں نے کیا ہے. یہ جو مقام ہے، ایمانداری سے پوچھ رہا ہوں، لمحہ آخر زندگی میں یہ آنکھوں کے سامنے سارا تصور آپ کے گھومے گا نہیں؟ کمال تصور ہے. یہ جو نبی کے ساتھ محبت کا سلسلہ ہے جس میں اللہ میاں یہ فرما رہا ہے. اور یہ دیکھیے اسی طرح کے 2-3 اور کیسز کو بھی دیکھیے. سیدنا یوسف کیسے پالا، سیدنا موسیٰ کیسے پالا. اور یہ جو اتنی کہانیاں قرآن مجید نے بیان کی ہیں اور یہ جو خاص طور پہ اس کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ تو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ اللہ کے کاموں میں خاص کام یہ ہے. اور یہ اگر اس کا خاص کام ہے تو ہم جیسے گناہگار اس سے اگر اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو کتنا اچھا ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا یوں ہوں گے، یعنی وہ ہائیسٹ درجہ ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے. اس سے زیادہ تو اونچا مرتبہ نہیں ہوگا، اللہ کا ہی ہوگا. تو اگر آپ اس کے پڑوس میں رہ رہے ہوں اور اسی جگہ پہ رہ رہے ہوں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ جنت کے کس بلند ترین مقام پر آپ نے واقعتاً کسی یتیم کو اس طرح پالا جیسے اس کا تذکرہ ہوا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مرنے پہ تو ہمیں یقین ہے نا، موت ہے. بالکل ایسے ہی. آپ لوگوں سے زیادہ خوش کون ہوگا؟ بس یہ ایک دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسی راستے میں موت دے اور اس میں کسی ریا اور کسی دکھاوے کی صورت نہ پیدا کرے. آمین ثم آمین رب العالمین. اور آپ سارے مل کے کہیں آمین کہ اللہ ان سب لوگوں کو استقامت عطا فرمائے. وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں. واہ 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 واہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो गुजर गया। आधा रमज़ान गुजर गया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तो कह रहा हूँ, लेकिन वो जब आखिर के दिन आते हैं ना शुक्र भाई, तो बड़ी उदासी होने लग जाती है, बहुत उदासी होने लग जाती है। अल्लाह का मेहमान है, ज़ाहिर है मेहमान को रुखसत भी करना है। लेकिन कराची से हम शुरू हुए, पेशावर तक आपको लेके गए, इस्लामाबाद रेस्तरे में हमने आपको तसल्ली करा दी। फिर बीच में मिर्चों का भी मैंने आपको बताया था कि मिर्चें जो हैं वो क्यों लगती हैं हमें, कि वो 10 रुपए की मिर्च जो है वो 300 रुपए में क्यों जाती है। लेकिन आज 15 रोज़े क्योंकि हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने सोचा आपको लाहौर में दोबारा रेट्स मैं बता दूं, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि हो सकता है 15 रोज़ों के दरमियान में वो जो बीच के लोग हैं, मुनाफा कमाने वाले, ज़रूरत से ज़्यादा 3-3 लोग जो बीच में शामिल होते हैं, किसान को फ़ायदा नहीं लेकिन बीच के डीलर्स को फ़ायदा हो रहा होता है। क्या उनका ईमान वाकई जागा 15 रोज़े रखने के बाद कि नहीं? रियाज अहमद हमारे साथ हैं। रियाज बताइएगा ज़रा, लाहौर में आज फलों सब्जियों के क्या हालात हैं, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी और रेट्स? जी बिल्कुल, बिलाल साहब, ऐसा है कि जिस तरह आपने कहा कि शायद इनका वो ज़मीर जागा है कि नहीं, ज़मीर अभी तक किसी का नहीं जागा। ये ज़रूर है कि जो आलू था, जो दर्जा अव्वल है, उसकी जो सरकारी रेट है उसका वो 40 से 43 रुपये है, लेकिन जो बाज़ार में बिक रहा है वो 50 से 55 रुपये बिक रहा है। आलू सफ़ेद, जिसे दर्जा दोम हम कहते हैं, जिसको मीठे आलू भी कहते हैं, वो 24 से 26 रुपये किलो तक सरकारी रेट है उसका, लेकिन वो 30 से 35 रुपये मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह मेथी जो है, इसका सरकारी रेट जो है वो 67 से 70 रुपये किलो तक है, लेकिन जो मार्केट में इसका रेट है वो 80 रुपये किलो तक है। इसी तरह बैंगन जो है वो 43 से 45 रुपये किलो तक सरकारी रेट है, लेकिन मार्केट में जो है, बाज़ार में जो है वो 50 रुपये किलो से कम नहीं बिक रहा। इसी तरह प्याज जो है, जिसको हम दर्जा अव्वल का प्याज कहते हैं, वो जो सरकारी रेट है वो 24 रुपये किलो तक है, लेकिन जो मार्केट में बिक रहा है वो 30 रुपये किलो से कम नहीं है। इसी तरह टमाटर जो है वो 27 रुपये से 30 रुपये सरकारी रेट है, लेकिन मार्केट में 30 से 32 रुपये किलो ये फ़रोख्त है। ये तकरीबन सरकारी रेट से मिलता जुलता है। लहसुन जो है देसी, वो 105 से 110 रुपये है सरकारी रेट, लेकिन वो 115 से 20 रुपये तक, 120 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो चाइना का लहसुन है, उसकी कीमत 135 से 40 रुपये सरकारी रेट है, लेकिन वो 160 से 170 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। थाईलैंड का जो लहसुन है, पैगाम जो है वो बिल्कुल पहुंच गया है। वो जो ज़मीर है इंशाल्लाह ताला, उसको मेरे ख्याल में अभी शायद लगे जागने में, लेकिन ये बच्चा सोता नहीं रहना चाहिए, इसको जागना चाहिए। एक आदमी से पूछा कि जनाब ये डीसी रेट ये हैं तो आप क्यों नहीं देते? उसने कहा जी आप डीसी साहब से जाके ले लें, ये आसान सी बात है, आप नहीं जाते। आसिफ भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ। कारी आसिफ, ये बताइए कि इस वक्त आपके इस मदरसे को, इस स्कूल को, इस, मैं यतीम खाना नहीं कहना चाहता, इसकी कितनी ज़रूरत पर मंथ पर एनम या टोटल है? जी बिलाल भाई, आपके इल्म में होना चाहिए कि जितने भी फलाही इदारे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं, अल्लाह इनकी उम्र में और माल में साथ हमारे बरकत डाले आपके, तो इनकी बरकत से ये सारे इदारे चलते हैं ना। तो क्योंकि पिछले कोविड की वजह से काफ़ी इदारे, बल्कि मैं कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में अलखिदमत इस वक्त काफ़ी नाम ग्रामी एक इदारा है ना, इन जैसे इदारों को भी काफ़ी वो माली मसाइल थे का सामना पड़ रहा है ना। तो इस वजह से जो इस वक्त अशद उसकी ज़रूरत है वो है बिल्डिंग के बारे में ना, क्योंकि उस ठेकेदार ने इतनी बड़ी कुर्बानी की, इतनी हैवी अमाउंट। कितना टोटल अमाउंट है आसिफ भाई? जी अमाउंट कितना है? ये 2 करोड़ 15 लाख रुपए। 2 करोड़ 15 लाख रुपए आपने इस वक्त ठेकेदार के देने हैं। तो बहुत से लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो इस बात को मद्देनजर रखें, अकाउंट नंबर चल रहा है। लेकिन इस वक्त आपका महीने का खर्चा बच्चों पे कितना हो रहा है एवरेज? वो महीने के इस वक्त जो हमारा खर्चा है वो 125 बच्चे और 85 गर्ल्स हैं, वो 7 लाख तक करीब हो रहे हैं, 7 लाख तक। 7 लाख रुपया महीना और 2.25 करोड़ रुपया, वो ये आपको चाहिए। आपको इस वक्त जो फंड्स हैं वो आ रहे हैं? जी, इस वक्त जो फंड हमें कलेक्ट हो रहे हैं वो 3.5 लाख तक है महीने के। बाकी हम हर महीने लॉसेस के अंदर जाते हैं। जब फिर ये रमजान का महीना है, कोई दोस्त अब्बास फिर उसमें राब्ते करते, बस एक निज़ाम में अल्लाह जल्ल शानु चला रहे, लेकिन प्रॉपर। आसिफ, एक वक्त बीच में ऐसा कारी साहब आया था कि आपके पास पैसे नहीं थे और बच्चों को आपने भेज दिया था। जी, वो भी वक्त कैसा गुजरा था? तो वो तो काफ़ी तकलीफ देह वक्त था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साथियों की बरकत से
اور دعاؤں اللہ نے وہ بھی وقت کو آسان کیا. میں چھوٹے سے وقت پہ جاؤں گا. انشاءاللہ ہم 6 بجے کے بعد اور ملاقات کریں گے ان تمام مہمانوں سے جو آج ذکر کریں گے انشاءاللہ یتیموں پہ بھی اور امام حسن علیہ السلام پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر بھائی میں یہ بات جو ہے نا یہ دل کی اتر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری اس کے ساتھ ایمان اور محبت دونوں جو ہے وہ منسوب ہے کہ وہ جو ماں کا بچہ رو رہا تھا تو حضرت عمر خطاب نے پوچھا کیوں رو رہا ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ امیر المومنین. انہوں نے کہا کہ میں اس کی جان کو رو رہی ہوں جس نے کہ اس کا دودھ بند کیا ہوا ہے. تو آپ نے دودھ شروع کر دیا. میں یہاں سے یہ مثال لوں گا کہ یہ جو کفالت ہے یہ بنیادی طور پہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن اسٹیٹ جب ناکام ہو جائے تو پھر آپ جیسے ادارے جو ہے یہ مشروم کی طرح اگتے ہیں. اس وقت مجھے بتائیے کہ اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اور آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں یا آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ یہ بہت اہم بات ہے. اصل میں اسٹیٹ تو جس زمانے کی آپ نے بات کی ہے اس وقت تو معاشرہ تھا ہی اتنا آرگنائزڈ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود اس ماں کو بھی پتہ تھا اور حضرت عمر نے بھی وہی کام کیا. اب معاشرہ بڑا آرگنائز ہوا ہے. اس میں پہلا کام تو جو میں توقع کرتا ہوں حکومت سے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو اپنے سینسس کا حصہ بنانا چاہیے یتیم بچوں کی تعداد کو. یتیموں کی تعداد کو سینسس کا حصہ بنانا چاہیے. میرے کپتان ہم لوگ قربان آپ کے, لیکن آپ نے جو اب سینسس کرنا ہے یتیموں کا ایک خانہ ڈالنا ہے اور کتنی بڑی آسانی ہوگی. کیا بات ہے, بہت آسانی سے ہمیں پورے ملک کا ڈیٹا مل جائے گا کہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں. دوسرا جو کام ہے وہ تو ظاہر ہے بالکل اس سے ریلیٹڈ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ بچے جو یتیمی میں ہیں اور آگے نہیں بڑھ سکتے ان کو اسی طرح کے کارڈ جاری کریں. ہم جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم صحت کارڈ جاری کر رہے ہیں, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کسان کارڈ جاری کر رہے ہیں یا احساس پروگرام کے تحت چیزیں کر رہے ہیں. 18 سال سے کم عمر ہو, یتیم کارڈ ہو, جس کا باپ ہے جس کا ماں ہے اس کا کفیل نہیں ہے اس کو کارڈ دیں. وہ جائے تعلیم حاصل کرے, علاج کرے, جو چیزیں کرنی ہیں یہ اس کو اسٹیٹ یہ فیسلٹی دے, اسٹیٹ ابو بنے. بالکل وہ اس کو اون کرے اور اس کے ساتھ یہ کام کرے. اچھا جب تک یہ کام ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جیسے ہم تنظیمیں اس طرح کے کام کو کرتی ہیں پروموٹ کرنے کی, تو یتیم بچوں کو بالکل اسی طرح پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ٹیلنٹس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. ان کو جو اپرچونیٹیز ملتی ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا کام ہے. لیکن جب تک اسٹیٹ یہ نہیں کرتی تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی توجہ سے بہت ساری چیزیں چل سکتے ہیں. یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں جس میں 5 4 6 بچے اس وقت پال رہے ہوں ایک بچے کا اضافہ ہو جائے. اچھا آپ اپنے گھر میں پالیں تو یہ تو بہت لاجواب شے ہے, لیکن اگر فرض کیا آپ اپنے گھر میں نہیں پالتے, وہ جہاں ہے وہیں پالیں, اس کے ضروریات کا خیال رکھیں. یہ ایک خوبصورت تصور ہے. اس رمضان میں نے اس کا ایک تجربہ بھی کیا اپنے ہکاریہ میں. آپ کسی یتیم گھر کو ڈھونڈیں, افطاری بنائیں, بالکل سرپرائز دیں, اپنے بچوں کو ساتھ لیں, اپنی بیگم کو ساتھ لیں, ان کے گھر پہنچیں, کہیں آپ سے افطاری کرنے آئیں, تو وہ کہیں گے کہ آپ کیسے آ گئے, ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں ہے. تو آپ کے یہ چادر بچھاتے ہیں, ہم لے کے آئے ہیں, سارے مل کے افطاری کریں. شکر بھائی یہ آپ کا کیمرہ ہے, 1 منٹ پورا ہے. جو بھی آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں اپنی ضروریات کی, جو بھی کہنا چاہتے ہیں آپ کہیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپیل نہیں کرنا چاہتا, فنڈز کے بارے میں اپیل نہیں کرنا چاہتا. میں جو ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو جو اللہ نے شعور دیا ہے, جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے, وہ کوئی ضروری نہیں کہ الخدمت کے ساتھ کام کریں, کسی کے ساتھ بھی کریں. وہ اپنے محلے کے خود مختار ہوں اور اپنے محلے کو لے کر چلنے کا باعث بنے. جس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ سمجھیں کہ ان کے بنیادی ریسپانسبلٹی میں یتیم بچے کی سرپرستی موجود ہے. اور اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر الخدمت بھی موجود ہے, باقی تنظیمیں بھی ہیں, ہمارے ساتھ رابطہ کریں.
اور ہم ان کو بتائیں گے, ان کو رپورٹ کریں گے, اس بچے کی پروگرس کے بارے میں مطلع کریں گے. بہت شکریہ, کہ وہ کیسے بہت شکریہ شکور بھائی. اور یہ کمال بات ہے, مجھے لگتا ہے یہ ہونی چاہیے بریکنگ نیوز کے میرے کپتان. آپ یم کارڈ 18 سال بلو, اس کا باپ نہیں, اس کا ماں نہیں, اس کے وسائل نہیں, وہ کارڈ لے, وہ ہیلتھ کے لیے ہو, فوڈ کے لیے ہو, جس کے لیے بھی ہو, یہ وہ کام ہے کرنے والے. لیکن اب سنتے ہیں جناب ہم ایک اور کلام اور پھر واپس حاضر ہوتے ہیں. دو جگدا خالق مالک دو جگدا تو سلطان ہر بے گھر دے ہر بے گھر دے مولا دل وچ مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. میرے دروازے تے لکھیا میرے دروازے تے لکھیا 50-12 دانا مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کرانا ہے. حسن مولا دا دسترخوان ویڑے وچ بچھانا ہے. کھواواں میں جتھے مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. ظہور مرتضیٰ تیرا رجب نو میں مناواں گا. ماہ شعبان وچ ہر سال سارا گھر سجاواں گا. آوے نوروز خوشیاں سما ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. وضو اکھیاں دا ہو جاوے علم دی دید جد ہووے. کسے مولا مومن دی دعا کوئی نہ رد ہووے. سکھا ہر دن پرا ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. دعا پوری ہووے جس ویلے ویلا وکھا مولا او دن خورشید دی تو زندگی دے وچ لیا مولا. شہیداں دا ذکر ہووے شہیداں دا ذکر ہووے. آئی زینب دی ماں ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے. واہ
کیا خوبصورت کلام تھا، علما دی چھاں ہوئے. اور کمیل بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، آپ کو انتظار میں بڑا کروا رہا ہوں. حضور اقدس میں ایک زمانے میں امام رضا کے روضے پہ تھا، وہاں پہ میوزیم تھا مشہد کے اندر، مجھے اب نام نہیں ہے. وہاں پہ میں نے بہت سے ایسے نوادرات دیکھے تھے جو کہ پری اسلامک تھے اور ان میں بھی علم جو تھے وہ شامل تھے. میرا سوال آپ سے جو ہے نا وہ بڑا ہی پرٹیکولر ہے. امام حسن اور امام حسین نے ایک ہی والد، ایک ہی والدہ، ایک ہی نانے، ایک ہی سینے، ایک ہی گود، ایک جیسے کندھوں پہ کھیلا اور بچپن گزارا، اور جوانی میں آپ کا جو کردار تھا وہ عظیمت اور رخصت کا بن گیا. اس فلسفے پہ تھوڑی سی نظر ڈالیے گا کہ امام حسن علیہ السلام کا جو کردار ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں فضائل کیا ہے، اس میں عظمت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ کا موضوع یتیموں کے بارے میں تھا، تو میں ایک حدیث اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں اور وہاں سے بات کو ربط دیتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ. یتیم فقط وہ نہیں ہوتا کہ جس کا باپ مر جائے، وہ تو ہوتا ہے یتیم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک یتیم ہے. ان الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم اور ادب نہ ہو. تو ہمارے پاس ایک طرح سے دو یتیم خانوں کی ضرورت ہے ہمیں. ایک وہ کہ جس میں ان یتیموں کی پرورش کی جا سکے کہ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، اور ایک وہ یتیم خانے کہ جہاں پر علم اور ادب سکھلایا جائے، وہ بھی یتیم خانہ ہے در حقیقت. اس لیے کہ جس کے پاس علم اور ادب نہیں ہے، اپنے بزرگ کا ادب نہیں ہے، اپنے ماں باپ کا ادب نہیں ہے، اپنے بہن بھائیوں کا ادب نہیں ہے، بڑوں کا ادب نہیں ہے، اپنے ہم وطنوں کا ادب نہیں ہے، وہ بھی یتیم ہے حدیث شریف کے مطابق. لہذا فقط یتیموں کو ہم ایک کیٹیگری تک محدود نہ کریں، بلکہ بہت سے ہو سکتا ہے کہ جن کے ماں باپ بھی موجود ہوں لیکن اس تعریف کے اعتبار سے وہ اس یتیمی کی ڈیفینیشن میں آ جائیں. لہذا ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہو نہیں سکتا، مگر یہ کہ جب تک کہ آپ محمد اور آل محمد علیہ السلام اور صحابہ کرام کی تعلیمات کو نہ دیکھ لیں اور ان کے مطابق آپ عمل نہ کر لیں کہ انہوں نے کیسے علم اور ادب سکھلایا ہے. کہ اگر آپ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں تو وہ ادب اور احترام کی کیفیت دیکھیں. سورہ احزاب کی آیت تطہیر میں امام حسن شامل ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سورہ شورى کی آیت مودت میں شامل ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سورہ آل عمران فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اس میں شامل ہے. اس تمام تر رتبے اور مقام کے باوجود بھی ایک تو خود ان کا جو اپنا ایک ادب تھا وہ یہ تھا کہ جب کبھی مسجد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے در پہ پہنچتے تو کہتے تھے الہی ضیفک ببابک، پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے. یا محسن قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے، ایک خطا کرنے والا تیری بارگاہ میں آیا ہے. فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک. تو بس وہ کہ جو میری، اب ظاہر ہے کہ وہ تو عصمت کبریٰ کی منزل پر ہے، لیکن تواضع اور انکساری یہ تھا کہ پروردگار جو میری خطائیں ہیں وہ معاف فرما دے، اس لیے کہ تو بڑا جمیل ہے اور تو بڑا کرم کرنے والا ہے. اس کے بعد اپنے نانا کے ساتھ جو ادب ہے، ان کا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ادب ہے، اور خود امام حسین علیہ السلام کا جو ادب ہے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، کے روایت میں ملتا ہے کہ کبھی ان سے آگے نہیں بڑھایا قدم، انہوں نے ہمیشہ ایک قدم پیچھے چلا کرتے تھے. اور جب تک امام حسن علیہ السلام موجود تھے، امام حسین علیہ السلام خطبہ نہیں دیتے تھے، گفتگو نہیں فرماتے تھے. دیکھیں یہ وہ اخلاقیات ہے کہ جو بڑے بھائی کا ادب ہو گیا، ماں باپ کا ادب ہو گیا اور ہم وطنوں کا ادب ہو گیا، یہ اس سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک یتیمی کی کیفیت ہے، اسے ہمیں خیال کرنا چاہیے اور احساس کرنا چاہیے. اور جہاں تک اس سوال کی بات ہے کہ تو حالات مختلف تھے، ظاہر ہے امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں اور حالات امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ان سے تقاضۂ بیعت کیا گیا. کا بیعت یا سر، فرمایا مثلی لا یبایع مثلا. در حقیقت دیکھیں بھائیوں میں تو اس انداز سے اتحاد ہے کہ بدلتے رہتے ہیں حقیقت ابدی مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. تو جیسے جیسے انداز بدلتے چلے گئے ویسے ویسے ان کا طریقہ کار بھی بدلتا چلا گیا. اور ساتھ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے باوجود بھی چاہے کیسے بھی حالات ہوں، کرم اور بزرگواری کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا. اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، کہ سائل نے کبھی در پہ حسن کے نہ سنا کون. یہ نہیں پوچھا کہ تو کون ہے، مجھے مانتا ہے نہیں مانتا، امام مانتا ہے کیا مانتا ہے کیا نہیں مانتا، بلکہ شام سے ایک شخص آیا، اس نے بڑی بد کلامی کی اور بڑا دشنام دیا، سب و شتم کرنے لگا. آقا حسن سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، پھر اسے دیکھ کر کہتے ہیں کاش رمضان کی حد تک کم از کم ہم اتنا بن سکیں اپنے آپ میں. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اس کا غصہ ختم ہو گیا تو امام نے اسے کہا کہ کیا
تو بھوکا ہے تو مسافر مجھے معلوم ہوتا ہے, تو اگر اب تک تو نے کھانا نہیں کھایا تو تیرے لیے کھانے کا کچھ اہتمام کروں, اگر لباس نہیں ہے تو لباس کا اہتمام کروں, اگر رکنے کی کہیں جگہ نہیں ہے تو رکنے کا اہتمام کروں. تو اس نے کہا کہ آپ وہی حسن ابن علی ہیں جن کے لیے میں سارا دشنام دے رہا تھا. تو امام نے کہا کہ ہاں میں وہی حسن ہوں. کہا جب میں آیا تھا نا شام سے, تو میرے دل میں آپ سے زیادہ مبغوض ترین کوئی نہیں تھا, لیکن یہ چند لمحوں کی ملاقات ہے, اب آپ سے زیادہ محبوب ترین کوئی میرے دل میں نہیں ہے. کاش ان کرداروں کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو بدل سکیں اور اپنے آس پاس کے افراد کو اور اطراف کو بدل سکیں. جتنا یہ کردار بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی سنت اولیاء کرام ہمارے یہاں زندہ ہوتی چلی جائے گی. حسن مجتبیٰ تو وہ ہیں کہ جو حسن کہتے ہیں, میں کہتا ہوں بڑا حسین, یعنی حسن ہے بڑے حسین, حسین ہے چھوٹے حسن, اس لیے کہ ان کے ناموں میں اتنا اتحاد ہے. اس میں مصغر ہے, حسن سے ہے حسین, جیسے عربی زبان میں ہوتا ہے ابن سے ہے بنئی, یعنی ابن کا مطلب ہوتا ہے کہ بیٹا, اور بنئی کا مطلب ہوتا ہے بہت پیارا عزیز بیٹا. تو حسن کا مطلب ہے جس میں تمام خوبیاں اور کمال ہوں, اور حسین کا مطلب ہے کہ جو بہت چھوٹا پیارا حسن ہو. لہٰذا امام حسین کا کوئی الگ سے تو نام ہی نہیں رکھا گیا, یہ ان کو کہا گیا یہ چھوٹا حسن ہے. تو لہٰذا حسن گویا حسین کو اگر بڑا کر دیں تو حسن بنتا ہے, حسن کو چھوٹا کر دیں تو حسین بنتا ہے. تو یہ آپس کی ان کا پیار اور محبت تھا. حسن کو کمیل بھائی بادشاہ آپ نے خاص و آج عام نا کہتے علامہ ہیں. کمیل مہدوی کا جو ہے نا حق وہ ادا کر دیا کہ یتیموں کو بھی آپ نے تقسیم کر دیا کہ ماں باپ کے بغیر بھی یتیم ہے, اور جو ادب کے بغیر اور علم کے بغیر ہے وہ بھی یتیم ہے. ندیم احمد خان صاحب آپ انتظار کر رہے تھے, آپ کی بھی توجہ اس طرف دلواتا ہوں کہ یہ جو اخلاقیات کا پہلو ہے, یہ میں بحثیت ایک والد کے آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کے بچے ہوتے ہیں, میں یتیم نہیں کہہ رہا, آپ کے جو یہ بچے ہوتے ہیں, ان کا اخلاق ادب جو ہے, میری نظر میں میں نے ان کو کبھی بھی کسی ادارے میں اگریسو نہیں دیکھا, با ادب دیکھا ہے, سنجیدہ دیکھا ہے, زندگی کے قریب دیکھا ہے. حالانکہ بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں لیکن ان کی شرارتیں بھی بڑی سلجھی اور ٹھہری ہوئی ہوتی ہیں. ندیم بھائی یہ کوئی پریشر ہوتا ہے یا تربیت ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ اصل تو بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے, اور بچہ ایک یتیم بچہ جب آتا ہے تو اس میں ریسیپشن بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ سیکھنا بہت زیادہ چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کو موقع دیا جائے, اس کو اپرچونٹی دیا جائے, تو وہ لرننگ کے پروسیس میں بہت زیادہ عام بچوں سے زیادہ آتا ہے. جہاں اس کو ایک محرومی ملتی ہے وہاں اللہ کی طرف سے ایک انعام بھی ہوتا ہے کہ ان بچوں کا حافظہ, ان کی صحت, ان کے کام کرنے کی صلاحیت عام بچوں سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے بچوں کا ریاکشن, بچوں کی تربیت, اگر ان کو اچھے مواقع اور اچھے اساتذہ میسر آ جائیں تو بہترین انسان تیار ہوتے ہیں. بڑی آپ نے صحیح بات کی. ان کے لیے کوئی خاص آپ کو کام کرنا پڑتا ہے کہ ان کو احساس سے یتیمی نہ ہو؟ ہم اصل میں جس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہمارا تمام تعلیمی نظام 3 شعبوں پہ تقسیم ہے کہ بچے کے جسم پہ محنت کی جائے, بچے کی روح پر محنت کی جائے, اور بچے کے دماغ پر محنت کی جائے. جسم پہ محنت میں ہم ان کو تائیکوانڈو سکھاتے ہیں, فزیکل ایکسرسائزز اور گیمز کرواتے ہیں, اور روحانی طور پر اسلام کے جو روحانی معاملات ہیں, دین کی جتنے راستے ہیں اس پر لاتے ہیں, اور مینٹلی اس کی ایکڈیمکس کو مضبوط کرتے ہیں. تو ان تینوں میں جب آپ انگیج کرتے ہیں تو بچہ ایک کمال کی طرف جاتا ہے. خاص طور پر آج کل کے دور میں فزیکل فٹنس بہت زیادہ ضروری ہے, بچوں کو تھکانا بہت ضروری ہے, بچوں کو فزیکلی انگیج کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ کام کریں گے تو بچہ باقی اسپرچولی بھی لائن اپ ہوگا اور ایکڈیمکلی بھی لائن اپ ہوگا. آج کل جو صرف تعلیم پر زور ہے کہ دماغ میں تعلیم کا معاملہ ہے, اور کووڈ کے آنے کے بعد جو پریشر ہوا ہے, اس میں جب تک آپ کامل نظام تعلیم کی طرف نہیں آئیں گے, جو کہ کمال تبھی ہوگا جب بچے کی نفسیات, بچے کی روحانی ضروریات کو پورا کیا جائے, اور علمی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی ضروریات کو بھی پورا کیا جائے. تو ان تینوں شعبوں میں خبیر فاؤنڈیشن محنت کرتی ہے, تو بچے بہت سکون میں رہتے ہیں, بچے بڑے وقت پہ سوتے ہیں, بچے بڑے وقت پہ اٹھتے ہیں, اور ان کا کھانا پینا روٹینز بہت اچھی رہتی ہیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہم عام طور پہ بچوں کی تربیت کے اندر یہ ڈسپلن جو ہے اس کو شاید آزادی کے موضوع کے تحت یا انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ ان کا ڈسپلن جو ہے, ان کی فزیکل ایگزرشن جو ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ سروائیول کیونکہ ان کا ہے تو ان کا انٹیلیجنشیا بھی ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتا ہے. قاری آصف
آپ کے جتنے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ ادارے میں، ان کے پاس قاری آصف کی صورت میں ایک والد بھی ہے اور آپ کی مسز کی صورت میں ایک ماں بھی ہے، ان بچوں کی کفالت میں کبھی آپ کو ذاتی زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے کہ یہ میں کس اتنے بڑے کام میں پڑ گیا؟ جی بلال بھائی، ظاہری بات ہے، خدشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جو حق ہے ان بچوں کا ادا کرنے کا نا، تاکہ اس میں سے کوئی کمی کوتاہی ہم سے نہ ہو جائے. کیونکہ میرے ایک دوست ہیں وہ مفتی صاحب ہے نا، اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ بڑے حساس مقام پہ اور بڑی حساس جگہ پہ آپ کھڑے ہو، اگر آپ نے ان بچوں کا حق ادا کیا تو اسلامی کام پوائنٹ سے ڈائریکٹ جنت ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے پورے اسلامی کا پوائنٹ. قاری صاحب وہ سارا حق آپ پہ بھی نہیں ہے، وہ اس مفتی صاحب پہ بھی ہے اور میرے کندھوں پر بھی ہے، سب پر ہے. تو اس نے مجھے کہا اگر آپ نے صحیح حق ادا کیا تو ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف جہنم میں آپ بالکل بیچ پہ کھڑے ہو نا. تو کبھی کبھی ظاہری بات ہے وہ حق تو ہم نہیں ادا کر سکتے، لیکن جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں سے زیادہ ہم انہی بچوں سے پیار کرتے ہیں. بڑی صحیح بات ہے. قاری صاحب کو میری طرف سے اور ہماری طرف سے پیغام دیجیے گا کہ آپ نے جو خدمت کی ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ انشاءاللہ تعالی ہم جنت میں بھی انہی بچوں کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. حضور اقدس آپ کی جو ضروریات ہیں جب وہ پوری نہیں ہوتی تو سب سے زیادہ سٹریس آپ کو بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا اپنے گھر اور اپنی بیگم اور بچیوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، اب کس کو کیسے ہینڈل کروں؟ الحمدللہ گھر کی جو ضروریات ہیں وہ تو اللہ پاک چلا رہے ہیں نا، لیکن ادارے میں جو ضروریات ہوتی ہے کچھ اس طریقے سے بھی دوست احباب ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے کہ بھائی فلاں چیز ہم نے کرنی ہے، تو پھر وہ کنٹینیو رکھتے ہیں 2-3-4 مہینے تک، لیکن پھر ان کو بھی کنٹینیو رکھنا، وہ کچھ حالات بھی ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ جو آج کل کے حالات بھی چل رہے ہیں نا، تو پھر نہیں کر پاتے. لیکن ہم نے اپنے دل کو نہیں تنگ کرنا ہے. ہم نے تو جب شروع کیا تھا تو مخلوق کو دیکھ کے نہیں کیا تھا، خالق کو دیکھ کے شروع کیا ہوا تھا نا. واہ. تو پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کچھ اسباب بنا ہی لیتے ہیں، لیکن ڈسکش نہیں ہونا چاہیے، بس صبر سے کام لینا چاہیے. یا صبر کا نتیجہ بھی یہی تھا کہ 4 کنال کے بجائے اللہ نے 12 کنال زمین دی اور 25 بچوں کے بجائے اس وقت 205 بچوں کی وہ پرورش ہو رہی ہے. واہ. اچھا اس وقت آپ کے جو اکاؤنٹ نمبر ہیں وہ چل رہے ہیں قاری آصف صاحب کے، جو بھی ڈونیشن کرنا چاہے وہ اپنے ایمان کا اور قبر کی آسانی کا حصہ سمجھ کے یہ کام ضرور کرے. قاری صاحب یہ فرمائیے کہ آپ پہ اب اور بچوں کے لینے کا بھی پریشر ہے؟ اگر آتا ہے تو آپ لینے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ پھر دیکھیے بلال بھائی، ایسے فلاحی اداروں کو ارشد فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے نا. جو اگر فنڈ ہوتے ہیں تو پھر وہ بچوں کو لینے میں کوئی جھجک نہیں حاصل ہوتی نا. جب فنڈ نہیں ہوتے تو جو بچے ہیں وہ بڑی مشکل سے ان کو کیئر کیا جا رہا ہے. ہاں میں یہ کرتا ہوں، میرے پاس جو ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے، جو بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں ان سے میں کانٹیکٹ میں ہوتا ہوں، تو ہر سال ان اداروں کا اپنا بچوں کا ایک بجٹ نکلتے ہیں. جیسے ہر ادارے نے بچے لینے ہیں 25 بچے یا 30 بچے. جیسے ہمارا یہ سیشن چلا گیا، اس میں سے کچھ 12 بچوں نے میٹرک کر کے وہ چلے گئے نا، تو اس طریقے سے 12 بچوں کا اور کوٹا ہمارے پاس آ گیا. تو وہ اس طریقے سے ہوتے. بڑی صحیح بات آپ نے کی، بڑی اچھی بات کی. قاری کمیل بھائی، آپ نے جو بات کی ہے نا یہ میرے دل کو بڑی ٹھکی ہے کہ یہ جو علم کی کمی اور اخلاق کی کمی ہے. یہ فرمائی کہ امام حسن کی جو مجھے سب سے زیادہ یاد رہنے والی بات ہے، جو ان کے فضائل میں مجھے یاد رہتی ہے، وہ امام کا دسترخوان ہے. اور آج بھی جب ہم دسترخوان لگاتے ہیں تو وہ امام کے نام پہ ہی لگاتے ہیں. اس کے پیچھے کا کچھ پیش منظر اور پس منظر ہمیں بتائیے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ نے. اور جو ہمارے محترم صاحب نے جس طرح سے اسٹیٹسٹکس جو بھی اویلیبل ہیں وہ بیان فرمائے کہ تقریباً 40 لاکھ اس وقت یتیم پاکستان میں ہیں، تو وہ جو حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یتیم وہ بھی ہے کہ جس کے پاس علم اور ادب نہ ہو، تو پھر اب سوچ لیجیے گا کہ اب کتنے یتیم ہیں. اب تو شاید ہوتا ہے کہ پوری ملت ہی پتہ نہیں ان میں کوئی بچے گا بھی یا نہیں بچے گا، کیونکہ علم کی بھی کمی ہے ہم میں بہت اور ادب کی بھی کمی ہے. لہٰذا ان امور کے لیے اہتمام کروانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جہاں تک دسترخوان کی بات ہے تو وہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام کا ایسا تھا کہ جس پہ ہر خاص و عام آ کر سیر بھی ہوتا تھا، سیراب بھی ہوتا تھا. اور یہ وہی زمانہ تھا کہ جب امام علی علیہ السلام کی جو ظاہری خلافت تھی تو اس وقت ان کے جو بابا تھے
وہ سخت روٹیاں گھٹنوں پہ توڑ کے کھایا کرتے تھے، اور بیٹے کا جو دسترخوان تھا وہ اتنا عالی شان تھا کہ اس پہ کسی بھی قسم کی کمی نہیں تھی. باپ یہ کہتا تھا کہ چونکہ میں اس وقت خلیفۃ المسلمین ہوں، لہٰذا میری ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے کم ترین طبقے کی حیثیت میں اس طرح سے زندگی گزاروں کہ کسی اور کو شکایت نہ ہو کہ ہمارا بادشاہ تو یا ہمارا خلیفہ تو وہ کھا رہا تھا اور ہمارے پاس یہ نہیں تھا. تو انہوں نے وہ اہتمام فرمایا، یہاں تک یہ بھی ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر ایک شخص آیا تو وہ کھا رہا تھا اور ساتھ میں جمع بھی کرتا جاتا تھا ایک تھیلے میں. تو امام نے اسے کہا کہ تو کھا لے اچھی طریقے سے، پھر جتنا لے جانا ہے وہ لے جانا یہاں سے. اس نے کہا نہیں، یہ میں اپنے لیے نہیں جمع کر رہا، میں کسی اور کے لیے جمع کر رہا ہوں. تو کہا کس کے لیے لے کے جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک شخص ہے کہ ابھی میں آیا تھا تو میں نے اس کے پاس جب پہنچا تو اس کے پاس میں نے اس سے مانگا کہ کچھ ہے تیرے پاس تو دے دے. تو اس نے مجھے میرے سامنے روٹیاں رکھ دیں. وہ روٹیاں اتنی زیادہ سخت تھیں، اس پہ روغن بھی نہیں تھا اور اس پہ کوئی ایسا اہتمام بھی نہیں تھا. تو اس نے کہا میری تو یہی غذا ہے، تو میں اس کے لیے لے کے جا رہا ہوں کہ میں خود کھا لوں اور پھر اسے جا کے دوں کہ وہ کچھ خود کھا لے. تو امام حسن اسلام نے کہا وہ کوئی اور نہیں، میرا بابا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ تھا کہ جو اس عالم میں زندگی گزارتے ہیں. تو ایک طرف سے سخاوت کا اور حلم کا یہ عالم ہے اور دوسری طرف سے خود ان کی قناعت کا یہ عالم ہے. تو یہ ایک بڑا حسین دسترخوان امتزاج کا ہے. یہ بالکل آپ کا پیغام پہنچا کمیل بھائی. میں وقفے پہ جاؤں گا اور واپس آؤں گا اور کہ جملے کو صرف جملہ شامل کروں گا کہ امام کہ یہ جو طریقہ ہے سوکھی روٹی کھانے کا. صحابی نے پوچھا امام علی کرم اللہ سے کہ امام آپ یہ کیوں کھا رہے ہیں اس طرح سے سوکھی روٹی؟ کہا کیا تم نہیں چاہتے کہ نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مجھے چھوڑ کے گئے تھے جب میں ان کو جنت میں ملوں تو ویسے ہی اسی حالت میں ملوں. کمال علی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ کمیل مہدوی میرے ساتھ ہے اور میں یہ بات جو ہے نا وہ بڑے ادب کے ساتھ اور دل سے کہہ رہا ہوں بات کو کہ آج آپ نے علامہ ہونے کا کمیل بھائی حق ادا کر دیا. جو تعلیم فرمائی نا آپ نے، حدیث سنا کہ یہ یتیم جو ہیں وہ عقل اور علم اور جن کو ہدایت اللہ نہ دے اخلاق کی وہ بھی یتیم ہے. یہ بات جو ہے نا یہ دماغ سے زندگی بھر نکلنی نہیں ہے. کمیل بھائی آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ امام علی کا شہادت ہوتا ہے جب، تو یہ بڑا ہی مشکل وقت ہے اس وقت مسلمانوں کے لیے، امت میں بڑا مشکل وقت ہے، کیونکہ یہ مشکل وقت صرف شہادت کی وجہ سے نہیں، پیچھے سے ایک مشکل ترین وقت چلتا آ رہا ہے اور اس میں شہادت امام علی بھی ہو جاتی ہے. اب یہ جو اگلا ذمہ ہے امامت کا اور خلافت کا، کیونکہ میرے رسول کی حدیث ہے 30 سال جب تک پورے نہیں ہوتے خلافت کا دور نہیں ختم ہوتا. وہ 6 ماہ امام حسن علیہ السلام کے امیر المومنین کی حیثیت سے ہیں. اس دور پہ امام نے حق کے امامت کہاں تک سیاسی طور پہ اور مسلمان امہ کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے جو کیا، اس پہ چاہتا ہوں آپ کی توجہ. دیکھیں یہ تو وہ وراثت تھی جو انہیں خود اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی تھی، یہ حکمت اور یہ سیادت. اس لیے کہ اہل سنت ایک بہت بزرگ عالم ابن ابی الحدید معتزلی، انہوں نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو لے کر آئی تھی رسول اللہ کے پاس، اور بی بی نے کہا ہادان ابناک فورثہما شیئا، یہ دونوں آپ کے نواسے ہیں تو ان دونوں کو آپ اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیے. تو اس وقت حضور مکرم نے فرمایا تھا فَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُعُدِي، کہ میرے بیٹے حسن کے لیے میری ہیبت بھی ہے اور میری سیادت بھی ہے، یعنی میری قیادت، جو میری قیادت اور سیادت ہے وہ پہنچی حسن تک. وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَإِنَّ لَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، اور میرے حسین تک جو پہنچی ہے وہ میری جرأت ہے اور میری سخاوت ہے. تو اگرچہ کہ حسن مجتبیٰ تک بھی جرأت اور سخاوت پہنچی اور حسین مظلوم تک بھی ہیبت اور سیادت پہنچی، لیکن جو اس کا اظہار تھا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت کا جو اظہار تھا وہ امام حسن علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا ہے، اور حضور کی جو جرأت کا اظہار تھا وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا ہے. اور پھر اس میں اس حکمت کا خیال رکھنا کہ خون بھی نہ بہے اور اس میں مسلمان یکجا رہیں اور سب و شتم بھی بند ہو، جو کہ اس وقت بہت سی جگہوں سے مولا علی علیہ السلام کے لیے ہو رہا تھا. تو بڑی حکمت کے ساتھ انہوں نے اس سفر کو طے کیا، اور یہاں تک اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ شام سے اگر کوئی آتا بھی تھا، اگر کوئی دشنام ترازی بھی کرتا تھا تو امام علیہ السلام صبر سے سن لیتے تھے. اور یہ وجہ یہ تھی کہ جب امام کی ولادت جو ہم جشن منا رہے ہیں تو ولادت ہوئی تھی نا، تو حضرت ام فضل خاتون تھی، انہوں نے امام علیہ السلام کو زرد کپڑے میں لپیٹا تھا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا. تو حضور نے منع فرمایا اور کہا کہ نہیں زرد کپڑے میں نہ لپیٹو بلکہ
سفید پارچے میں مجھے لپیٹ کے دو، اس لیے کہ امام دنیا کے رنگ میں رنگنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ اپنے رنگ سے دنیا کو رنگنے کے لیے آتا ہے. یعنی امام کیا بات ہے. امام علیہ السلام اپنی ہدایت کا ایسا اثر چھوڑتا ہے کہ وہ دنیا میں علم و حکمت اور ہدایت ان کی ذات سے جاری ہوتی ہے. تو وہ اس کا واضح ترین نمونہ تھے امام حسن علیہ السلام. اور حلم بھی ایسا، وہ جو شامی کا واقعہ میں نے سنا ہے، اس کے بعد اس نے کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ قرآن کی آیت پڑھی، بہت خوبصورت ہے. جب اتنا صبر کیا نا امام نے، تو اس نے کہا کہ خدا خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس خاندان میں رکھنا ہے اور اپنی سیادت اور اپنے عہدے کو واہ کس واہ خاندان واہ واہ، خوبصورت کمیل بھائی، بہت ممنون بہت ممنون. آج آپ نے دوسری بات بھی بڑی حکمت کی بتائی کہ امام جو ہے وہ دنیا کے رنگ میں رنگنے، اپنے رنگ میں دنیا کو رنگنے کے لیے آتا ہے. کیا خوبصورت بات. اب صرف رباب آپ سے کلام بنتا ہے. بسم اللہ. عشق محمد کا دستور جدا گانا ہے، عشق محمد کا دستور جدا گانا، جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جانا، اور طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ، اس بار مدینے سے واپس ہی نہیں جانا، اور جا پوچھ لے آدم سے مٹی ہے خراب اس کی، جا پوچھ لے آدم سے مٹی ہے خراب اس کی، جس نے بھی محمد کو اپنا سا بشر جانا، اور سلمان کا شیدا ہوں، بہلول کا عاشق ہوں، کہتی ہے مجھے دنیا دیوانوں کا دیوانہ، جینے کی علامت ہے سرکار